بیوقوف آدمی، اس کی موت کی ذمہ داری میرے شانوں پر آ پڑے گی، میری گردن پھنس جائے گی۔ ارے خدا کی پناہ، ہر شخص ایک ہی بات کہے گا کہ میں نے اسے مروا دیا، پھنسا دیا۔ آخر تم نے مجھے مصیبت میں افو، کہاں ہے اس کی لاش؟ کیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ میری جیب میں آ سکتا؟ میں اسے کندھے پر ڈالے اپنے ساتھ لیے پھرتا، وہیں پڑی ہے جہاں میں نے مارا تھا۔ خدا کے بندے، خدا کے بندو، چلو جلدی چلو، مجھے لے چلو، مصیبت کھڑی کر دی ہے تم نے میرے لیے۔ ایف ایم ساحل نے کہا اور عمران اسے گھورنے لگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایف ایم ساحل عمران کی کار میں اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے سخت پریشانی ٹپک رہی تھی۔ راستے میں عمران کچھ نہیں بولا اور کار سفر کرتی رہی۔ لینڈ روور بہت پیچھے آ رہی تھی اور یہ لوگ جام پور کے قریب ایک ایسے علاقے کی طرف جا رہے تھے جو انتہائی دشوار گزار تھا اور انتہائی خشک موسم ہوتا تھا وہاں کا۔ ایف ایم ساحل عمران کے ساتھ سفر کرتا رہا اور جب اس سفر کا کافی دیر گزر گئی اور کار ناہموار راستوں پر آگے بڑھتی ہوئی کافی دور نکل آئی تو ایف ایم ساحل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے کہا، کیا پڑوسی ملک جا رہے ہو؟ کیوں؟ کتنا سفر طے کر چکے ہو تم؟ اور پھر یہ راستہ، اگر اس نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی بھی تھی تو اس طرف کہاں سے آ گیا وہ؟ چلتے رہو، بتا دوں گا۔ لاش ہی چاہیے نا اس کی، دکھا دوں گا تمہیں اس کی لاش۔ پھر تقریباً کوئی 150 کلومیٹر نکلنے کے بعد عمران نے کار روکی تھی اور لینڈ روور بھی تھوڑے فاصلے پر روکی تھی۔ تا حد نگاہ چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، چاند آہستہ آہستہ ابھرتا آ رہا تھا، ستاروں کی روشنی ماحول کو منور کر رہی تھی۔ عمران نے کار روکی اور اس کے بعد بولا، آئیے نیچے آئیے، اور ایف ایم ساحل نیچے اتر آیا۔ چند لمحات کے بعد عمران آگے بڑھتا ہوا اس کی جگہ پہنچ گیا جہاں صفدر وغیرہ نے اپنی لینڈ روور کھڑی کی تھی۔ لینڈ روور یہاں دیکھ کر ایف ایم ساحل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا مطلب ہے، مگر یہ گاڑی، آئیے میں دکھاتا ہوں، یہاں کوئی زندہ آدمی موجود نہیں ہے۔ لاش کہاں ہے؟ لاش نہیں، لاشیں، عمران نے کہا۔ کہاں ہے؟ لینڈ روور کے عقب میں، عمران نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ لینڈ روور کے عقب میں پہنچ گئے۔ صفدر، صدیقی اور نعمانی لاشوں کی طرح اوندے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ ایف ایم ساحل شدید حیرت کے عالم میں آگے بڑھا اور جھک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس وقت عمران نے اطمینان سے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا اور پر اطمینان لہجے میں بولا، اب تلاش کیجئے، ان میں سے جمال الدین کون سا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایف ایم ساحل نے متحیرانہ لہجے میں بولا، اور اس وقت وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ 3 لاشوں کو کھڑے ہوتے دیکھ کر ایف ایم ساحل کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ پھر وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹا اور لینڈ روور سے جا ٹکا۔ اب سمجھا، تو تم مجھے دھوکہ دے کر یہاں لائے ہو، اس جمال الدین سے مل گئے ہو تم، کیوں؟ یہی بات ہے نا؟ وہ بھی موجود ہے جناب فقیر دین صاحب، میرا مطلب ہے فتح محمد فقیر۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دکھاتا ہوں میں آپ کو، چلو صفدر نکالو ذرا اپنے دوسرے شکار کو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد صفدر نے جمال الدین کو نکال کر زمین پر ڈال دیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ایف ایم ساحل متحیرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا واقعی مر گیا ہے؟ ہوش میں لاؤ، عمران نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جمال الدین بھی ہوش میں آ گیا تھا اور آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چاند نکل آیا تھا، تا حد نگاہ سخت اور بے آب و گیا پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ان دونوں کو چٹانوں سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا۔
پھر عمران نے ایف ایم سائل کے ہاتھ بھی پشت پر کر کے باندھ دیے تھے اور جمال دین کے پاؤں کھول دیے تھے اور دونوں چٹانوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر عمران، صفدر اور بقیہ افراد بیٹھ گئے تھے۔ وہ چائے کے برتنوں میں چائے پی رہے تھے۔ جمال دین اور ایف ایم سائل خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر انہیں ہنسی آ رہی تھی۔ اب چونکہ تمام صورتحال ان سب کو معلوم ہو چکی تھی، اس لیے وہ ان کی کیفیات کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ دفعتاً جمال دین بول اٹھا، بیٹا، اوقات بھولنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ سالے کپڑے دھوتے دھوتے زندگی گزر گئی اور چلا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے۔ ابے دھوبی کے کتے، اگر کوئی ایسے اسمبلی تک پہنچ جائے تو پھر اسمبلیوں کا اللہ ہی مالک ہوتا ہے۔ اور تو اپنے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابے مجھے دھوبی کہہ رہا ہے، میں تو ٹھیک ہے دھوبی ہوں، مگر تیرے باپ دادا پانی بھر بھر کر زندگی گزار رہے تھے، مشک کمر پر لادے لادے۔ سالوں کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی اور اب 4 پیسے مل گئے ہیں، تو اپنی اوقات کو خود نہیں بھول گیا؟ بیٹا، اگر میں کپڑے دھوتا یا میرے باپ دادا کپڑے دھوتے تھے تو ہمارے گھر میں پانی تمہارے باپ دادا ہی ڈالا کرتے تھے۔ ہاں، پانی میرے باپ دادا ڈالا کرتے تھے، لیکن محلے کی گند نہیں دھوتے تھے۔ اور سیاست تو جیسے تیری مشق میں بھری ہوئی تھی۔ میری مشق میں تو نہیں بھری ہوئی تھی، لیکن تیرے اس گدھے پر کبھی نہیں سوار ہوا میں جس پر تیری اماں ابا کپڑے لاد کر چلا کرتے تھے۔ ارے کیا بک بک لگا رکھی ہے تم نے؟ او بھائی جمال دین، او بھائی ایف ایم سائل، عمران نے کہا۔ ایف ایم سائل، فتو کہو فتو، او فتو دھوبی ہیں؟ آپ بن گئے ایف ایم سائل؟ سالے فتو دھوبی کہلاتے تھے تم بھی، اسے فتو دھوبی کہہ کر پکارو، فتو دھوبی۔ او تو جمالو سکے، تو کون تھا؟ ابا کا نام کمالو سکا تھا، دادا کا نام بھی ایسے ہی کوئی کچالو بچالو ہوگا۔ یہ خود جمالو تھے اور اب بن گئے سیٹھ جمال دین۔ سنو، یہ وقت لڑنے کا نہیں، اللہ کو یاد کرو، تمہاری قبریں تیار ہیں۔ میں تم دونوں کو دفن کر کے بہت جلد یہاں سے روانہ ہونے والا ہوں۔ مگر کیوں؟ ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم لڑیں یا جھگڑیں، آخر تم ہماری جان کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تم دونوں کو یہاں سیر کرانے کے لیے لایا ہوں؟ ملک کا مستقبل تم جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، اور تم لوگ اپنی دولت کے بل پر اسمبلیوں میں جانے کی کوشش ضرور کرو گے۔ اس لیے ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے کہ تم لوگوں کو یہیں ختم کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، مگر یہ تو زیادتی ہے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اکیلے ہم دونوں ہی تو ایسے لوگ نہیں، اور بھی تو ہیں۔ تم لوگ میرے سامنے آ چکے اور میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں پاک ایشیا میں، پاک ملک میں تم جیسے گندے لوگوں نے تباہ کیا ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ مگر سنو تو عمران صاحب، اگر ہم اس سے تائب ہو جائیں تو تب تمہاری زندگی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم دونوں ایک دوسرے کو کس طرح مخاطب کر رہے تھے؟ بھائی ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ فتو ہمارے ہاں کپڑے دھوتا تھا، سمجھے؟ جمال دین نے جلدی سے کہا۔ ارے اپنی نہیں کہے گا سالے، یہ جمالو سکہ ہے، ساری زندگی مشق ڈھوتے ڈھوتے گزاری ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے خاندان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ خیر، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم دونوں نے دولت کہاں سے کمائی ہے، کیونکہ ایسی بے شمار کہانیاں میرے علم میں ہے، تمہاری کہانی بھی ان سے مختلف نہیں ہوگی۔ لیکن اس علاقے کو دیکھ رہے ہو نا، سنگی پہاڑیوں کا علاقہ ہے اور قریب 3 بستی بھی یہاں سے 150 میل دور ہے۔ یہ تمہاری سزا ہے، اب یہاں سے پیدل سفر کرو اور ساتھ ساتھ جاؤ۔
راستے میں جو مشکلات اٹھانی پڑیں گی مجھے یقین ہے وہ مشکلات تمہارے درمیان مسالت پیدا کر دیں گی۔ اور سنو فتح محمد اور جمال دین، جمال دین تمہاری بیٹی کی تصویروں کے نیگیٹو میرے پاس ہیں، اور فتح محمد یہ تصویریں تم نے بتائی تھی، میں انتظامیہ کا ایک ذمہ دار شخص ہوں، اگر تم دونوں کے دلوں میں آئندہ الیکشن لڑنے کا خیال بھی آیا تو میں پھر تم دونوں یہ سمجھتے ہو کہ کیا ہوگا؟ ارے نہیں بھائی، کم از کم ہمیں ہمارے گھروں تک تو پہنچا دو، آبادی ہی میں چھوڑ دو، تمہارا احسان ہوگا، اس طرح تو ہم ویسے ہی مر جائیں گے، زندگی ہوئی تو گھر پہنچ جاؤ گے، ورنہ تم جیسے لوگوں کو، عمران نے کہا، اور اس کے بعد وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر گاڑیوں میں رکھنے لگے۔ وہ دونوں بری طرح گڑ گڑاتے رہے تھے، لیکن عمران نے اس سلسلے میں ان کے ساتھ کوئی رعایت کرنا پسند نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاتھ تو کھول دو، تم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کھول کر خود کو آزاد کراؤ گے۔ عمران اپنی کار میں جا بیٹھا اور اس کے بعد دونوں گاڑیاں اسٹارٹ ہو کر واپس چل پڑی۔ عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جو کچھ ہوا تھا وہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ صفدر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں عمران صاحب کہ آپ انتہائی ستم ظریف ہیں اور آپ کے کھیل انتہائی انوکھے ہوتے ہیں۔ یار صفدر تم خود بتاؤ، بھگتنا تو ہمیں پڑتا ہے نا، اب یہ دونوں برسرے اقتدار آ جاتے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا تمہیں خود بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہاں، صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ تو ہماری تقدیر بن چکی ہے عمران صاحب۔ ٹھیک کہتے ہو صفدر، ہم اپنے پاک ایشیا کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں اور ہر برائی اپنے ملک کا نام روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان جیسے فتو اور جمالو پاک ایشیا کو گندا کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے مرلے پر ان کے پر کاٹ دیے ہیں تاکہ یہ اڑنے کی کوشش نہ کر سکیں، عمران نے کہا، اور صفدر گردن ہلانے لگا۔ پوری داستان سن کر سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے تھے، پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، بہرحال تم نے جو کیا بہت اچھا کیا، بھلا اس کا کیا سوال ہے کہ میں تمہیں اس کارروائی سے روکنے کی کوشش کرتا؟ اگر بات میرے علم میں آ جاتی، لیکن یہ ایک المیہ ہے عمران، چلو چھوڑو، تم وہاں مصروف ہو گئے تھے، اگر ایسے کبھی گم ہو جایا کرو تو کم از کم اپنی نشانی تو چھوڑ جایا کرو۔ عمران نے جیب سے کوئی چیز نکالی اور سر سلطان کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ لیجئے۔ سر سلطان نے وہ چیز ہاتھوں میں لے لی، اٹھنی تھی، وہ حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولے، یہ کیا ہے؟ نشانی؟ عمران نے فوراً جواب دیا اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے، پھر بولے، مجھے بھی نہیں چھوڑتے؟ کیوں؟ خدا نہ کرے جناب، آپ کو چھوڑ دوں گا تو میری بادشاہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ اچھا اب سنو، کم از کم مجھ سے یہ تو پوچھو کہ مجھے تمہاری تلاش کس لیے تھی؟ بتا دیجئے۔ معاملے کی نوعیت بے حد سنگین ہے۔ سنگین ہو تو کوئی حرج نہیں، رنگین تو نہیں ہے نا، اور میں تم سے درخواست کروں گا اسے سنجیدگی سے سنو، تب آپ کو میرے پیٹ کے درد کے چورن کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ککا کیوں؟ خیریت؟ کیا بات ہے؟ نہیں جناب، میں سنجیدہ ہوتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بتا رہا ہوں اسے سن لو، اس کے بعد پیٹ کا درد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کوئی ہضم بات ہے؟ مشکل ہی سے ہضم کر پاؤ گے۔ تو پھر ارشاد، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے الحیات مبادی کی پوری داستان اس کے سامنے دہرا دی۔ عمران سنجیدہ ہو گیا تھا، پیٹروگن کا نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، اور اس جنونی بلکہ مذہبی جنونی سائنسدان کے بارے عمران کے پاس اچھی خاصی رپورٹ موجود تھی۔ بلیک زیرو کے بلیک سلیکشن میں ایک شخص کی کہانی بڑے سنگین انداز میں ریکارڈ کی گئی تھی، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ایسے مذموم عزائم رکھتا ہے جن کو سن کر بھی اس سے دشمنی کرنے کو دل چاہے۔
اور جو منصوبہ اس بار اسرائیل نے بنایا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی جگہ نہایت سنگین نوعیت کا تھا۔ سر سلطان بھی عمران کے چہرے کی شکنوں سے اندازہ لگا رہے تھے کہ عمران اس سلسلے میں واقعی سنجیدہ ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عمران نے گردن اٹھا کر کہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ منصوبہ نہایت ذہانت سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں کافرستان کے مفاد اور پاک ایشیا دشمنی کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک ایسے غیر متعلق آدمی کو سامنے لایا گیا ہے جو بظاہر غیر متعلق ظاہر کیا جا سکے اور کوئی ملک اس کی کارکردگی پر نکتہ چینی نہ کر سکے، لیکن حقیقتاً یہ بات بالکل مختلف ہو۔ اس معاملے کی سنجیدہ نوعیت کو محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ عمران، لیکن اب تمہیں اس سلسلے میں کوئی اتنا ہی مؤثر منصوبہ تیار کرنا ہے۔ جی، عمران پرخیال انداز میں بولا اور اس کے بعد کافی دیر تک خاموشی سے سوچتا رہا۔ سر سلطان اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ جب عمران ایسی کسی حالت میں نظر آتا تھا تو صاف کہا جا سکتا کہ اس وقت اس کے ذہن کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو منصوبہ منظر عام پر آئے گا وہ بڑی سنگین نوعیت کا ہوگا۔ عمران نے کہا، اور جس طرح اس کی پبلسٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف حکومت ایکرمیہ بلکہ دوسرے وہ بڑے ممالک جو برطور امن کے پجاری کہلاتے ہیں اس طرف متوجہ ہوئے ہوں گے۔ خدا تمہارا بھلا کرے، ایسا ہی ہوا ہے۔